السلام علیکم۔ نواز خان بابا ویوز چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو ہمارا السلام علیکم، ہمارا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ جہاں بھی ہیں بخیر و عافیت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے اور اتنا دیر برقرار رکھے، آمین۔ ویلاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ شکریہ۔ میرا آج کا موضوع وہ ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پر آج وائرل ہوئی ہے چند گھنٹے پہلے، اور اس نے سوشل میڈیا پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ وہ ویڈیو ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کسی افغانی کی بدتمیزی کی ہے۔ غالباً وہ افغان ہے یا پٹھان ہے، بہرحال وہ پشتو میں بات کر رہا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ افغان نیشنل ہے، اور وہ بدتمیزی، ایسی بدتمیزی اور وہ گالم گلوچ جو اس نے جو زبان استعمال کی ہے، وہ تو ہم نہ جہاں پر دکھا سکتے ہیں نہ ہم اس کو دہرا سکتے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے جو بیک لیش ہے وہ شاید ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے چیئرمین پنکی پنی کے شوہر کو اپنی لپیٹ میں لے گا، جو پہلے ہی کافی زیادہ زیر عتاب ہیں۔ یہ بدتمیزی اور اس طرح کی نفرت جس کا اظہار آج اس ویڈیو میں جنرل باجوہ کے سامنے کیا گیا ہے، آج سے پہلے ایسا مظاہرہ کہیں نہیں دیکھا گیا۔ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی وہ تربیت ہے جو انہوں نے اپنے کارکنان کو دی ہے۔ انہیں نہ بلوں کا لحاظ ہے، نہ خواتین کا لحاظ ہے، اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا احساس ہے کہ اس طرح کرنے سے اس کے کیا برے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پٹھان لوگ جو ہوتے ہیں وہ خواتین کا احترام کرتے ہیں، لیکن جہاں پر تو احترام نام کی کوئی چیز ہی نہیں، جو غلیظ قسم کی گالیاں کھلے عام مغلظات اس شخص نے بکے ہیں، اس کے بعد تو ہم نہیں سمجھتے کہ پٹھان قوم خواتین کا احترام کرتی ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے، کچھ لوگ شاید میری اس بات کا برا منائیں، لیکن دیگ میں سے ہمیشہ ایک چاول چکھا جاتا ہے، پوری دیگ نہیں چکھی جاتی۔ تو اس کا مظاہرہ ہم نے آج دیکھ لیا، اس پشتون نے جس طریقے سے قمر جاوید باجوہ صاحب کے سامنے بدتمیزی کی ہے، اور ہم داد دیتے ہیں باجوہ صاحب کے صبر کی، کیونکہ اگر وہ بھی ریٹیلیٹ کرتے، اگر وہ اس کے اوپر کوئی ری ایکشن دیتے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، اور اس میں بدنامی قمر جاوید باجوہ کی نہیں تھی، اس میں بدنامی پاکستان کی تھی، کیونکہ بہرحال قمر جاوید باجوہ صاحب پاکستان آرمی چیف رہ چکے ہیں اور وہ ریسنٹلی ہی ریٹائر ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تربیت پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب نے اپنے فالورز کو دی، جو ان کو بار بار ہر موقع پر، ہر تقریر میں، اپنے ہر لیکچر میں ان کو اسی چیز کے بارے میں کہتے رہے کہ ان میں سے کوئی بھی کہیں بھی نظر آئے تو اس کو چھوڑنا مت۔ اس سے پہلے اس طرح کے چند مظاہرے پاکستان میں بھی ہو چکے ہیں، جب کچھ مسلم لیگی ممبران کو گھیرے میں لے کر پبلک پلیسز پر بے عزت کیا گیا یا بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے جواب میں پھر جب نون لیگ کے کارکنان کی طرف سے جواب آنا شروع ہوا، انہوں نے بھی ان کے ایک دو لیڈران کے ساتھ درگت بنائی، ان کی درگت بنائی پبلک پلیسز پر، تو اس کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اب عمران صاحب کے
زیر عتاب آنے کے بعد، جو کہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، یہ چیز دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس چیز سے کیا سبق دیا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو کیا سبق مل رہا ہے، ہماری عوام کو کیا سبق مل رہا ہے، اور پاکستان کی عزت اور ناموس جو ہے وہ باہر کی سرزمین پر، باہر کے ممالک میں اس کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس سے کیا یہ پنکی پیرنی کے شوہر جو ہے نا وہ کچھ حاصل کر پائیں گے؟ ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا انہیں۔ ان کو شاید ابھی تک اس چیز کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ پہلے ہی کتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں، اور اس غلطی سے نکلنے کے لیے، اس جس بند گلی میں وہ پہنچ گئے ہیں، جس عذاب کا وہ شکار ہو چکے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ان کو تحمل، بردباری اور دماغ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن دماغ سے کام تو وہ شخص لیتا ہے جس کے پاس دماغ ہو۔ ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے، وہ ان کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، کہ ایک ہاسپٹل میں کسی کے برین کا آپریشن ہوا، اور سرجن صاحب نے اس کا دماغ نکال کے کچھ محلول دوائیاں جو ہے جار کی اس کے اندر رکھ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی سرجری وغیرہ تھی، جو اپنا پروسیجر تھا وہ پورا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسکل کو ٹاکے وغیرہ لگا کے سر کو، مریض کو آئی سی یو میں بھیج دیا، انٹینسو کیئر یونٹ میں جب وہ ٹرانسفر کر دیا جاتے ہیں، انڈر سپرویژن ہوتے ہیں، انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں۔ تو دوسرے دن مریض کو ہوش آ گیا، اور وہ اچھی خاصی باتیں کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ، اپنے ملنے ملانے والوں کے ساتھ۔ لیکن سرجن صاحب جب تھیٹر میں پہنچے، آپریشن تھیٹر میں، تو وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے جو دماغ نکالا تھا وہ اسی طرح وہاں پر رکھا ہوا تھا، یعنی کہ وہ دماغ جو تھا وہ سر میں دوبارہ رکھنا، وہ کھوپڑی میں رکھنا بھول گئے تھے۔ وہ ہانپتے کانپتے پریشانی کے عالم میں آبزرویشن روم میں پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ مریض تو بالکل روبِ صحت ہو رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے۔ تو پریشانی کے عالم میں انہوں نے مریض کے غوثہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو اس کا دماغ وہاں پر نکال کے رکھا تھا، اور جو اس کے بعد صحیح طریقے سے باتیں بھی کر رہے ہیں، اس سے عجاب بھی ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس شخص کا نام عمران خان ہے۔ امید ہے کہ میری آپ یہ بات سمجھ گئے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو جو بندہ دماغ سے خالی ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے حکومت کے اوپر کہ حکومت کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی۔ اس کے کہنے کے اوپر جن لوگوں نے آرمی انسٹالیشن پر حملے کیے، جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے دشنام درازی کی، جنہوں نے گالیاں نکالی، جنہوں نے مغلظات بٹے، ان کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، جو اپنے لیڈر کی اس میں کیا کہتے ہیں کہ لیڈر کی پیروی کرتے ہوئے ان کے شخصیت کے یا اس کے کیرزما کے سامنے اپنے سب کچھ سد بدھ کھو بیٹھے، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ انہوں نے کیا، تو ان کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو مین کلپریٹ ہے جس سے یہ سب کچھ کرایا، اس کو جو کھلی اجازت دی ہوئی ہے، وہ تقریریں بھی فرما رہے ہیں، وہ قوم سے خطاب بھی کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے بھی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کارکنان جو جیلوں میں ہیں، جب وہ وہاں سے ان کے کارکنان تو نہیں، جو لیڈر ان کے ہیں، وہ جب جیل سے عدالتوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر پریس کانفرنسیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پر کھڑے ہو کے وکٹری کے نشان بنا کے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم آج بھی پنکی پیرنی کے شوہر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے کارکنان کو جوش دلا رہے ہوتے ہیں، ان کو جوش و جذبے کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ثابت قدم رہیں اور ہر آزمائش کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کون سا قانون ہے کہ ایک ملزم جو مقدمے کا سامنا کر رہا ہے، جو وہاں پر عدالت میں پیشی کے لیے گیا ہوا ہے، پولیس کی حراست میں ہے، وہ وہاں پر کھڑے ہو کے میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں، میڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے؟ تو اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف ایک چیز ہو رہی ہے کہ حکومت کمزور نظر آ رہی ہے، حکومت کی کمزوریاں یہاں ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو آج بکھرے ہوئے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کے کل وہ پھر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے ملک کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے خطرے کا باعث بن جائیں گے۔ بہت مشکل سے اس خطرے کو جڑ سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہے ہماری آرمی کیا کر رہی ہے، ہماری آرمی کے اعلیٰ افسران جو ہے نا وہ ایک برین رکھتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا ادراک ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ سول حکومت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے صرف ان کی توجہ ان لوگوں پر مرکوز ہے کہ جن کو آرمی کی ملٹری کی عدالت میں، ملٹری کورٹس میں جو ہے نا وہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، ان کی توجہ صرف اسی چیز پر مرکوز ہے، اور وہ دوسروں پر توجہ نہیں دے رہے، حالانکہ ان کو ہر چیز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر یہی صورتحال ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ پھر اس سول حکومت کی ضرورت نہیں ہے، آرمی اگر اپنا ماشاء اللہ لگا لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمیں ملک کی سلامتی مقصود ہے۔
ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. ہماری قوم شخصیت پرستی میں اتنی آگے چلی گئی ہے کہ انہوں نے پنکی پیرنی جیسے شخص کو اپنا محبوب لیڈر بنا لیا. وہ صرف شخصیت پرستی کی ایک واضح اور اعلیٰ مثال ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ان کے دماغ معوف ہو چکے ہیں اور وہ شخص جو کچھ کہتا ہے اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور آج جو واقعہ وہاں پر فرانس میں ہوا ہے، اس سے ملک کی جتنی بدنامی ہوگی اس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ وہ کام جو 75 سال سے انڈیا، اسرائیل اور ہمارے دوسرے دشمن ملک نہ کر سکے، وہ ایک تو 9 مئی کو انہوں نے کیا اور آج پھر انہی کے کسی کارندے نے فرانس میں وہی کام کر دکھایا. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو تادیر سلامت رکھے اور ان کو اس قسم کے جو منافق اور اس قسم کے جو ملک کی جڑیں کاٹنے والے سو کالڈ لیڈر ہیں ان سے ہمیں نجات دلائے اور آئندہ کے لیے اس طرح کے لوگ ہمارے ملک کی تقدیر سے نہ کھیلیں. آمین. آج تک اتنے کافی. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے لاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. السلام علیکم.